بلاول زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے 24 36 48 گھنٹوں میں انہوں نے الجزیرہ کو ایک انٹرویو دیا ہے. India is willing to be cooperative in that process. I'm sure there will be no hurdle in extraditing any individual of concern. Okay, and the day that someone like Masood Azhar بلاول بھٹو زرداری نے الجزیرہ کو انٹرویو دیا ہے اور وہاں پر جا کر وہ حافظ سعید کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے کہ اگر انڈیا کہے گا تو ہم حافظ سعید کو انڈیا کے حوالے کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پاکستان کو اعتراض نہیں ہے، پاکستان تیار ہے، یہ جو دہشت گرد جو ہیں ہندوستان میں مطلوب ہیں، یہ موسٹ وانٹڈ ہیں، اگر ہندوستان ان کو ڈیمانڈ کرے گا تو انہیں ہندوستان کے حوالے مقدمے چلانے کے لیے اور ان کے ٹرائلز کے لیے ہندوستان کے حوالے کیا جا سکتا ہے. یہ کیسی سٹیٹمنٹ ہے؟ کون یہ بلاول سے سٹیٹمنٹ دلوا رہا ہے؟ کیا پاکستان نے پالیسی شفٹ کی ہے حافظ سعید صاحب کے حوالے سے؟ ذرا ہٹ کے بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان نے دنیا میں کوئی اپنا مقام حاصل کرنا ہے یا دنیا کے ساتھ مل کر چلنا ہے، پھر ہمیں طالبان والا افغانستان کی فنڈامنٹلسٹ پالیسی سے ہٹ کے کبھی حافظ سعید کی تو کبھی مسعود اظہر کے گروپ کی یا کسی اور ایسا ٹیرر گروپ جو کہ ساری دنیا جس کو بین کر چکی ہے، ساری دنیا جس کو ٹیرر گروپ کہہ چکی ہے. بلاول کے اپنے ذہن میں یہ آئیڈیا آ گیا ہے یا بلاول زرداری صاحب کو استعمال کیا گیا؟ بہرحال کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ایسی بات کہہ سکتے تھے، لیکن بلاول زرداری کو استعمال کیا گیا ہے یہ میسج دینے کے لیے، یہ ہنٹ کرانے کے لیے کہ ہم اس قسم کی ڈیل کے لیے تیار ہیں. ہیلو فرینڈز، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے. دوستو، بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستانی پورو ودیش منتری بلاول بھٹو زرداری نے بڑا بیان دیا ہے. پاکستانی پورو ودیش منتری بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ان کے دیش کو وشواس بحالی کے اپائے کے روپ میں جانچ کے دائرے میں آئے ویکتی کو بھارت کو پرتیارپت کرنے میں کوئی آپتی نہیں ہے، بشرطے نئی دہلی اس پرکریا میں سہیوگ کرنے کی اچھا دکھائے. پاکستان پیپلز پارٹی ادھیکش بلاول بھٹو نے شکروار کو الجزیرہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا، لشکر طیبہ پرمکھ حافظ سعید اور جیش محمد پرمکھ مسعود اظہر کو سمبھاوت سمجھوتے اور سدبھاونا پورن رخ کے تحت بھارت کو پرتیارپت کرنے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے بلاول نے یہ ٹپنی کی. بلاول نے کہا، پاکستان کے ساتھ ایک ویاپک وارتا کے حصے کے روپ میں یہاں آتنکواد ان مدوں میں سے ایک ہے جن پر ہم چرچا کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ پاکستان ان میں سے کسی بھی چیز کا ویرودھ نہیں کرے گا. بلاول نے کہا، اگر بھارت اس پرکریا میں سہیوگ کرنے کو تیار ہے تو مجھے یقین ہے کہ کسی بھی جانچ کے دائرے میں آئے ویکتی کو پرتیارپت کرنے میں کوئی بادھا نہیں آئے گی. بلاول زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے 24 36 48 گھنٹوں میں انہوں نے الجزیرہ کو ایک انٹرویو دیا ہے. اس میں انہوں نے باتیں تو بہت سی کی ہیں، ان کو انٹروڈیوس کیا گیا ایز اے ایکس فارن منسٹر. وجہ نہیں مجھے سمجھ آئی کہ الجزیرہ کو ان کا انٹرویو دینے کی کیا وجہ تھی، لیکن ابھی جو کچھ میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سے آپ کو وجہ سمجھ آ جائے گی. لیکن ایک انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی اس کے درمیان. انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پاکستان کو اعتراض نہیں ہے، پاکستان تیار ہے، یہ جو دہشت گرد جو ہیں ہندوستان میں مطلوب ہیں، یہ موسٹ وانٹڈ ہیں، اگر ہندوستان ان کو ڈیمانڈ کرے گا تو انہیں ہندوستان کے حوالے مقدمے چلانے کے لیے اور ان کے ٹرائلز کے لیے ہندوستان کے حوالے کیا جا سکتا ہے. کس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا؟ انہوں نے اشارہ کیا آپ کے حافظ بھائی صاحب کے طرف، انہوں نے اشارہ کیا مولانا مسعود کی طرف. انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں. یہ لوگ ہندوستان میں غلط کہتے ہیں کہ حافظ آزاد پھر رہے ہیں، نہیں، حافظ جیل میں. ہندوستانی ویسے سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد پھر رہے ہیں. اور دوسری طرف انہوں نے مولانا مسعود کا انہوں نے ذکر کیا کہ مولانا مسعود تو غالباً افغانستان میں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بلاول زرداری نے یہ خود سے ان کی اپنی یعنی آتے ہیں مضامین غیب سے خیال میں، آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں، کہ بلاول کے اپنے ذہن میں یہ آئیڈیا آ گیا ہے یا بلاول زرداری صاحب کو استعمال کیا گیا. بہرحال کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ایسی بات کہہ سکتے تھے، لیکن بلاول زرداری کو استعمال کیا گیا ہے یہ میسج دینے کے لیے، یہ ہنٹ کرانے کے لیے کہ ہم اس قسم کی ڈیل کے لیے تیار ہیں. جب میں اس قسم کی باتیں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک نجومی ہوں. بیکاز اب سے چند ہفتے پہلے، اگر آپ میں سے جو لوگ میرا ریگولرلی پروگرام دیکھتے ہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ الٹیمیٹلی ڈیل یہی ہونی ہے. چونکہ ہندوستان یہ کہتا ہے، چونکہ مودی سرکار یہ کہتی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی اتنی دیر تک سسپینڈ رہے گی جب تک کہ پاکستان ویریفائبل پروف نہیں دے گا کشمیر ریلیٹڈ جو اس کا پورا ٹیرر انفراسٹرکچر ہے اس کو ختم کرنے کا. تو میں نے کہا تھا کہ ان دی اینڈ یہ ہوگا کہ جو لوگ ہندوستان مانگتا ہے، جو پاکستان کی جیلوں میں ہیں، یہ مقدمے ہیں جن پہ ممبئی کی دہشت گردی کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، حالانکہ وہ تو ممبئی کی دہشت گردی کے حوالے سے، تو یہ اس پہ بات ہوگی کہ اگر آپ ان کو اٹھا کے ہندوستان کے حوالے کر دیں اور کہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ ان کا وہاں ٹرائل دیں، ان کو پھانسیاں دیں، جو کچھ بھی کریں، تو آپ کے ساتھ نارملائزیشن ہو سکتی ہے. اور یہی اسی قسم کی ایک نیگوسیشن ہے جو ان کی چین اور ان کی امریکہ ان دی اینڈ کرا سکتے ہیں.
اب یہ پہلا باضابطہ فارمل ہنٹ ہے کہ پاکستان اس قسم کی ایک ڈیل اور نیگوسیشن کے لیے مائنڈ جو ہے وہ بنا رہا ہے، اور یہاں سے ایک میسج جو ہے وہ دیا گیا۔ اس کلپ کے اندر یہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو پاکستان اب اگر یہ کہے کہ جی ہمیں تو FATF میں بھارت نے ڈلوا دیا، ورنہ ہم تو FATF میں جانے والے نہیں تھے اور ہم تو جی بڑے اچھے لوگ ہیں، تو یقیناً اس کے اوپر جو ہے دنیا صرف ہنسے گی اور مذاق ہی اڑائے گی۔ پاکستان میں اس طرح کے لوگ آپ کو نہ صرف یہ کہ یہ پولیٹیکل ریلی تو خیر ہوتی رہتی ہے، کبھی حافظ سعید کی تو کبھی مسعود اظہر کے گروپ کی، یا کسی اور ایسا ٹیرر گروپ جو کہ ساری دنیا جس کو بین کر چکی ہے، ساری دنیا جس کو ٹیرر گروپ کہہ چکی ہے، لیکن ہمارے لوگ ہیں کہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے اور یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو جی پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ تو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم لوگ اسکول میں تھے اور اس زمانے میں جو ہے وہ یہ حافظ سعید کو تو خیر ابھی ریسنٹلی اریسٹ کیا گیا ہے، ورنہ یا کہہ لیجیے ہوم اریسٹ کیا گیا ہے، یہ باہر گھوما کرتا تھا۔ ایک بار پھر پاکستان کے اوپر جو اٹیک کیا گیا بھارت کی طرف سے، جس کے اوپر ایک ہنگامہ ہے اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی بھارت نے بڑا غلط کیا، بھارت ہمارے کہہ لیجیے کہ بارڈر کراس کر کے پاکستان کے اندر آیا اور 1 2 4 نہیں بلکہ 9 جگہ پہ کہا گیا کہ اٹیک کیا گیا، لیکن بھارت کی طرف سے یہی کہا گیا کہ جو ٹیرر کیمپ تھے ان کو اڑایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہاں پر پاکستان جس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے ان ٹیررسٹ کو، اس کو دیکھتے ہوئے جو آپریشن سندور ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اور اگر پھر کچھ بھارت میں ہوا تو بھارت جو ہے وہ یقیناً ایک بار پھر پاکستان کی طرف آ سکتا ہے اور پاکستان کے پہ اس قسم کے اٹیکس ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا پاکستان اس بات سے کچھ سیکھ رہا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ہماری طرف سے نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا نہ ہم نے کچھ کیا، ہم تو جی بڑے معصوم لوگ ہیں اور ہم تو اس بارے میں ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس قسم کی باتیں جو ہر بار ایک ہی سٹیٹمنٹ ہماری پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے ایشو کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے اور ہم تو بڑے امن سے رہنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کئی کنٹریز کے وزٹ پر ہیں اور ہر جگہ جا کر وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جی بھارت نے ہمارے اوپر اٹیک کر دیا جبکہ ہم نے تو کچھ کیا نہیں اور ہم بڑے ہی معصوم لوگ ہیں۔ لیکن کوئی مجھے کیا بتائے گا کہ جب ساری دنیا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ یہ جو جہادی مائنڈ سیٹ کے لوگ جو تقریریں کر رہے ہیں، جو دھمکیاں دے رہے ہیں دنیا کو، جب وہ دیکھیں گے تو کیا وہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی اس بات سے ایگری کریں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ہر طرف امن چاہتا ہے، پاکستان جو ہے وہ ہر کسی کنٹری کے ساتھ اپنے ٹرمز کو بہتر کرنا چاہتا ہے اور کسی طرح سے بھی پاکستان جو ہے وہ کسی ٹیررزم کے اندر یا کہہ لیجیے جو ٹیرر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انوالو نہیں ہے؟ کیا پاکستان یہ سمجھا پائے گا